کی جو وظائف ہیں وہ وظائف جو میں ٹی وی پہ بتاتا ہوں کسی کے پوچھنے پہ عمومی ہوتے ہیں. وہ پوچھنے والا تو ایک ذریعہ بنتا ہے لیکن وہ عمومی ہوتا ہے کہ آپ کے اگر اسی طرح کے حالات ہوں تو آپ بالکل جو ہے اس پہ عمل کر سکتے ہیں، اس پہ کوئی مذاکرہ نہیں ہے، اس کی عام اجازت ہوتی ہے. باقی پوچھنے والے کا ذریعہ بنتا ہے لیکن یہ کہ خصوصیت نہیں ہوتی کہ وہی کرے کہ دوسرا کوئی نہ کر سکے. یا یہ کہ آپ نے سنا کسی اور شخص کو کوئی تکلیف ہوئی، آپ نے میرا وہ وظیفہ سنا ہوا ہے، اس کی بھی میں نے اجازت دے رکھی کہ آپ آگے بتا سکتے ہیں کہ ہاں بھی مفتی صاحب ہمیں یہ وظیفہ بتایا تھا، یہ آپ یہ عمل کر لیں. تو یہ تو ایک صدقہ جاریہ ہے، اس کی میں نے عام اجازت دے رکھی ہے تاکہ میرے لیے اللہ کے ہاں جو اجر و ثواب کا ذخیرہ جمع ہو. باقی جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی اللہ نے انتظام کر رکھا. قرآن کریم کی تلاوت جو ہے ناغے کے دنوں میں منع ہوتی ہے، لیکن باقی جو ہے ذکر و اذکار، اللہ کے اسماء کا ذکر، دروشی وغیرہ وہ ناغے کے دنوں میں بالکل پڑھ سکتی ہیں. تو کوئی بھی اسم اعظم یا حیو یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس طرح یا ذل جلالہ والاکرام وغیرہ، تو اللہ کے کوئی بھی نام ہے اسم اعظم کے وہ ناغے کے دنوں میں خواتین پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. آج ہم بات کریں گے 7ویں نمبر پر، یہ اس میں واحدی نمبر 7، یہ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب ہے. اور حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام وہ پیغمبر ہیں کہ جن کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا ہے. 2 پیغمبر ہیں جن کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا ہے. ایک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو زندہ اٹھایا گیا لیکن وہ واپس قرب قیامت میں تشریف لائیں گے. دوسرے جو ہے حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جن کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا، واپس نہیں آئیں گے، ان کو جنت ہی کے اندر جو ہے ان کا قبض روح ہوا ہے. سبحان اللہ. ہاں، اس کے بڑا دلچسپ ہے وہ واقعہ لکھا مفسرین نے کہ ان اکیلے کی عبادت اتنی اللہ کے ہاں پہنچتی تھی کہ کائنات پہ پوری انسانیت کی عبادت اتنی نہیں تھی، اتنی عبادت کرتے تھے. سبحان اللہ. تو ملائکہ وہاں حیران ہوتے تھے کہ اے رب الذات، تیرا یہ بندہ ادریس یہ اکیلا اتنی عبادت کرتا ہے کہ کائنات انسانی کی سب کی مل کر عبادت اس تک نہیں پہنچتی. ہمیں موقع دے، ہم اس کے پاس تھوڑا سا وقت گزارنا چاہتے ہیں. تو ایک فرشتے کو اجازت ہو گئی اور وہ فرشتہ آپ کے پاس آ کے مہمان بن کے رہنے لگا. اب وہ صبح شام آپ عبادت میں ہے، وہ مہمان بن کے ساتھ ہے. تو 3 دن گزر گئے. ظاہر ہے کہ سنت یہ تھی کہ 3 دن تک مہمان سے کچھ نہ پوچھو، اس کی خدمت کرو. 3 دن کے بعد پوچھو کہ بھئی خیریت ہے، آپ کیسے تشریف لائے، میرے لائق کوئی خدمت ہے. خیر آج کل کے ماحول میں تو یہ چیز نہیں ہوتی کیونکہ آج کل فتنے کا دور ہے، تو فوراً ہی پوچھنا پڑتا ہے بھئی آپ کیوں آئے. تو خیر وہ 3 دن بعد پوچھا کہ بھئی آپ کون ہیں، کہاں سے آئے. اس نے کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اصل میں آپ کی عبادت دیکھنے آیا ہوں، کیونکہ آسمانوں پر یہ غلغلہ ہے کہ اکیلا ادریس اتنی عبادت کرتا ہے کہ کائناتی انسانی کی اتنی عبادت نہیں پہنچتی جتنی اکیلی اس کی پہنچتی ہے. تو وہاں مجھے نمائندہ بنا کے بھیجا ملائکہ نے کہ میں آپ کے پاس رہ کے دیکھوں کہ آپ کیسی عبادت کرتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا ہو اچھا آپ فرشتے ہو. تو فرمایا کہ بھئی پھر تو ہماری دوستی ہو گئی آپ سے. کہا بالکل، کیوں نہیں. تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ پھر آپ ہمیں جنت کی سیر ویر کرائیں نا، آپ تو اوپر کے آدمی ہیں، ہمیں اپنے وطن لے چلیں. اب اس فرشتے نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا، رب الجلال یہ تو جنت کی سیر کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دوستی جب ہو گئی ہے تو چلو. اللہ فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم منظور کر لو ان کی درخواست. تو وہ فرشتہ آپ کو جو ہے اپنی پیٹھ پہ سوار کر کے آسمانوں پہ لے گیا اور جنت کے اندر لے گیا، جنت کی سیر کروائی. گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، پھل فروٹ حوض و قصور سب دیکھ رہے ہیں. ادریس سے خوب سیر کی. اس کے بعد یہ فرشتے نے کہا چلے جب سیر ہو گئی ہے چلے واپس. آپ نے ایک درخت کی تنے پکڑ لی اور کھڑے ہو گئے، کہا میں تو نہیں جاتا. اچھا. کہ جنت سے کون نکلتا بھائی، اور اللہ کی سنت بھی نہیں جنت سے کس کو نکالے. جب جنت میں اللہ داخل کر دے گا تو خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. تو جنت میں داخل کر کے مجھے کیسے نکال سکتے ہو تم. اچھا. فرشتہ بڑا سٹ پٹایا کہ جی حضرت میں نے اللہ سے اتنی کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ آپ کو جنت کی سیر کرانی ہے اور آپ تو یہاں سے نکل نہیں رہے. کہا کہ نہیں میں نے تو نہیں جاتا جنت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرشتے نے کہا رب الجلال تیرا بندہ ادریس تو وہ جنت سے نکلنا نہیں چاہتا. وہ کہتے یہ تو اللہ کی سنت ہی نہیں کہ جنت میں داخل کر کے نکالے. ہاں جنتوں میں داخل کر کے نکالے گا، اہل ایمان کو جنتوں میں داخل کرے گا، لیکن جنتوں میں داخل کر کے کس کو نکالے گا، کسی کو نہیں. تو میں تو نہیں جاتا. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، پھر اس کو جو ہے جنت میں رہنے دو اور جو قبض روح کا جو پروسیس ہے جنت ہی میں پورا کر لو.
تو اس طرح ان کو وہیں ورفعنا مکان علیہ قرآن نے بھی کہا ورفعناہ مکان علیہ، اس ادریس کو ہم نے سب سے اونچا مقام دیا، مطلب زندہ آسمانوں اٹھا کر جنتوں میں آباد کر دیا۔ سبحان تو یہ وہ پیغمبر ہیں۔ اور یہ علم عادات کی بہت سی علوم جو ہے نا، اور ایسے علوم اللہ نے کائناتی علوم ان کو ایسے دے رکھے تھے کہ انہی سے شروع ہوا۔ لہٰذا قلم سے یہ لکھنا جو ہے، یہ قلم کی ایجاد بھی ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی ہے، اچھا یہ قلم سے لکھنے کا۔ تو گویا کہ بڑے صاحب معرفت، صاحب علم پیغمبر تھے۔ تو ان کی جب تربیت روحانی اور نبوت کے مراتب طے کرنے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ نام ان کو القاء کیا، یہ نام القاء کیا، اور آپ نے باذن الہی اس نام کو پڑھنا شروع کر دیا، اور وہ نام یہ ہے یا واحد الباقی اول کل شیء و آخرہ یا واحد، یا واحد الباقی، اے یکتا و تنہا باقی رہنے والی ذات، اول کل شیء ہر چیز سے پہلے بھی تو ہے، وہ آخر ہو ہر چیز کے بعد بھی تو ہی ہے، یا واحد اے یکتا ذات۔ تو یہ وہ نام ہے کہ یا واحد الباقی اول کل شیء و آخرہ یا واحد، یہ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام دیا گیا۔ اور آپ نے اس کا کثرت سے جب ورد کیا، اللہ نے وہ ملائکہ موکلین ان کے پاس بھیج دیے، اور انہوں نے کہا جی ہم مسخر ہیں آپ کے، اور آپ کے جو ہے معجزات نبوت اور آپ کی تکمیل نبوت کے مراحل ہم طے کروائیں گے۔ اس طریقے سے عزیز ادریس علیہ السلام نے اس نام کو حاصل کیا۔ تو یہ بڑا بابرکت نام ہے اور بڑی زبردست تاثیرات ہیں اس کی۔ اور ایک خوبی اس کے اندر یہ ہے کہ کوئی حاسد ہے، دشمن ہے، وہ آپ کو ستاتا ہے، یا کوئی جادوگر جو جادو کے ذریعے سے آپ کے اوپر جو اثر انداز ہوتا ہے، اس کے لیے بڑی زبردست تاثیر ہے کہ روزانہ ظہر کے بعد 75 ٹائم صرف آپ نے یہ پڑھنا ہے، 75 دفعہ، اول آخر ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لینا، دعا کر لینی ہے۔ کسی قسم کا دشمن حاسد آپ پر غلبہ نہیں پائے گا، اور کسی بھی قسم کا جادو آپ پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور آج آپ گھر گھر میں جادو ٹونے کے مسئلے ایسے ہیں کہ لوگ جو ہے یہ حرکتیں کرتے ہیں، یہ روزانہ آپ زور کے بعد پڑھنا شروع کرتے ہیں، کوئی جادو قریب نہیں لگے گا، اگر ہوگا تو ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور مزید کوئی حملہ نہیں ہو پائے گا۔ یہ تاثیر۔ ایک تاثیر اس میں یہ ہے کہ بادشاہ وقت ہے، کوئی حاکم ہے یا باس ہے، وہ آپ سے ناراض ہے، یا آپ کے بارے میں اس کی اچھی رائے نہیں ہے، آپ پریشان رہتے ہیں کہ یار میرا باس یا بادشاہ میرے بارے میں مجھ پر مہربان نہیں ہے، میں کام بھی پورا کرتا ہوں لیکن یہ کہ وہ رزلٹ ویسا نہیں ملتا، اس کے لیے بھی یہی ہے کہ زور کے بعد یہ 75 مرتبہ روزانہ اس نام کا ورد کیا کرے، اول آخر ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ کے ساتھ۔ انشاءاللہ جو ہے وہ صرف 3 ہفتے کر پائے گا، بلکہ اول تو 11 دن کے اندر ہی آپ دیکھیں گے وہ بادشاہ آپ پر مہربان ہو جائے گا، اور وہ حاکم یا باس یا آپ پر مہربان ہو جائے گا اور آپ سے محبت سے پیش آئے گا۔ یہ اس پہ تاثیر ہے۔ سبحان